نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک علی صراط مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ حاضرین و سامعین، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اسکالرز آف منہاج کے اس پیج پر محترم ملک علی رضا کھچی صاحب اور محترم فیض الرسول جامی صاحب اور دیگر ان کے رفقائے کار کی وساطت سے اسکالرز آف منہاج کے اس خوبصورت پیج پر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کے حوالے سے اور اس ماہ مبارک کے حوالے سے ان سیکرڈ مومنٹس میں، مقدس لمحات میں ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں، اور روزانہ کی ایک نشست یہاں پر جو ہے وہ منعقد کی جا رہی ہے، جس پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منہاج القرآن کے وہ انٹرنیشنل اسکالرز جو پوری دنیا میں پھیلے ہیں، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر گفتگو کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل پر گفتگو کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل پر گفتگو کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج مجھے بھی موقع مل رہا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وقت چونکہ انتہائی مختصر ہوتا ہے، تو آج میں انشاءاللہ العزیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر جمال کے حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ یہ موضوع انتہائی خوبصورت ہے اور انتہائی دلکش، دل فریب، دلوں کو موہ لینے والا، دلوں کو مولڈ کر دینے والا موضوع ہے۔ تو اس موضوع کے اعتبار سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، لیکن میں نے چاہا کہ چند ضروری گزارشات اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ اکثر اوقات یہ موضوع بیان ہوتا رہتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خد و خال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل مبارک، یہ بیان ہوتے رہتے ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آج جس موضوع پر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے گوش گزار چند کلمات کروں میں، وہ ہے کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے۔ یہ وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جس کو آج کے دور میں لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ خالی ہم صرف اگر دین پر عمل کر لیں، شریعت پر عمل کر لیں، نمازیں زیادہ پڑھ لیں، روزے زیادہ رکھ لیں، عبادات کر لیں، بندگی کر لیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو سیرت طیبہ لے کر آئے اس پر عمل کر لیں، جو قرآن مجید لے کر آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر عمل کر لیں، اس کو حفظ کر لیں، بچوں کو حفظ کروا دیں، تو دیٹ از انف، یہ کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہی وہ مغالطہ ہے اور یہی وہ غلط فہمی ہے جو ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے سو کالڈ لوگ انکار کر دیتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ وہ حسین تعلق کا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خد و خال سے محبت کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار سے محبت کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق اور خاص کنیکشن کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے محبت کا جو عنصر ہے، جو ایلیمنٹ ہے، اسی وجہ سے کم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو نہیں جان پاتے، اس کی امپورٹنس کو نہیں جان پاتے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو آج کے دور میں، جو میٹیریلسٹک دور ہے، بشریت زدہ دور ہے اور مادیت پرست دور ہے، اور لوگوں کی ساری جو دوڑ ہے وہ میٹیریلسٹک ہے، اپروچ جو ہے وہ میٹیریلسٹک ہے۔ تو آج کے دور میں ہمیں لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ نہیں، جہاں آپ اتنے میٹیریلسٹک ہوئے جا رہے ہیں، وہاں پر ذہن کو، دل کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، اس پیکر جمال سے جوڑنے کی ضرورت بھی ہے۔ تو یہاں پر جو سب سے ابتدائی بات میں عرض کرنا چاہوں گا اور جہاں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہو یا قرآن مجید فرقان حمید ہو یا شریعت مطہرہ ہو، اس کے اندر ایک جمالیت رکھی ہے، اس کے اندر ایک بیوٹی رکھی ہے، اس کے اندر ایک حسن رکھا ہے، خوبصورتی رکھی ہے۔ شریعت مطہرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت مطہرہ ہے، جس پر ہمیں بہت ناز ہے اور بہت فخر ہے، اور جو لوگ زیادہ عمل کرتے ہیں وہ زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ زاہد ہو گئے، عابد ہو گئے، لیکن اس کے اندر بھی ایک حسن ہے، اس کے اندر بھی ایک خوبصورتی ہے۔ آپ تصور کریں، اس کے اندر بھی حصے جمالیات رکھنے والوں کے لیے ایک اٹریکشن ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کیسے؟ تو دیکھیں بھائی، آپ نے اگر اپنی وضع قطع بنانی ہے تو اس کے اندر بھی ایک حسن ہونا چاہیے۔ آپ سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی حسن ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جو آج وی آر لیکنگ، جس چیز کی کمی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین پر، شریعت پر عمل کرتے ہیں، دین اور شریعت پر چلتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت جاذب نظر نہیں ہوتی، ان کی شخصیت میں حسن نہیں ہوتا، ان کی شخصیت میں اٹریکشن نہیں ہوتی، ان کی شخصیت میں کشش نہیں ہوتی۔ وہ دین کے داعی ہوتے ہیں، دین کے مبلغ ہوتے ہیں، دین کے پریچر ہوتے ہیں، دین کے پروپیگیٹر ہوتے ہیں، لیکن وہ دین کو پروپیگیٹ کرتے ہوئے ان کی شخصیتوں کے اندر کشش نہیں ہوتی، ان کی وضع قطع درست نہیں ہوتی، ان کی حصے جمال نہیں ہوتی۔ دیکھیے، آپ کا چہرہ مورا کیسا ہونا چاہیے، آپ کی داڑھی کیسی ہونی چاہیے، اس کی سیٹنگ کیسی ہونی چاہیے، آپ نے جو کیپ پہن رکھی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، آپ نے جو لباس پہن رکھا ہے بطور مبلغ یا مبلغہ وہ کیسا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں پر جب ہم توجہ نہیں کرتے اور خود گندے مندے پراگندہ حال اور دین کے مبلغ کے طور پر جب اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور ہماری اپنی حالت اچھی نہیں ہوتی، ہمارے جسم سے بو آ رہی ہوتی ہے، اسمیل آ رہی ہوتی ہے، ہماری وضع قطع درست نہیں ہوتی ہے، تو ہم دوسرے لوگوں کو، پڑھے لکھے افراد کو دین کی تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیکر جمال اس کے آج کے دور میں بیان کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم اپنے پیکر کو بھی حضور کے پیکر میں ڈھال سکیں، خالی بیان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیے، میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، میرے سامنے حضور سیدی شیخ الاسلام کی وہ کتاب موجود ہے۔ سب سے زیادہ زور ہمارے معاشرے میں لوگ داڑھی پہ دیتے ہیں، داڑھی پہ دیتے ہیں، ایک خاص مقدار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ بھی ہے اور مستحب بھی ہے، لیکن آپ تصور کیجئے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہ داڑھی کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بڑھتی رہتی ہے، اور بڑھتی، پھر ہم یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ اس نے کتنا بڑھنا ہے اور ہم نے اس کو کیسے درست رکھنا ہے۔ تو میں نے یہ حدیث پاک میرے سامنے وہ کتاب موجود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ حدیث مبارکہ کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
سر انور کے بال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لحیہ مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مقدسہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لحیہ مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک، اس کا بڑا مفصل بیان ملتا ہے۔ ہم یہ تو بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی، یہ تو ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک سینہ مبارک کو بھرتی تھی، یہ تو بتاتے ہیں، لیکن کاش ہم لوگوں کو یہ بھی بتائیں اور یہ بھی لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک وہ کتنی خوبصورت تھی، وہ کتنی حسین تھی۔ میں نے چہرہ مبارک سے بات کو شروع کیا ہے، وہ کتنی خوبصورت تھی، وہ کتنی حسین تھی۔ اس کے اندر حسن، اس کے بال کالے تھے، سیاہ تھے، اور وہاں سے جب نور نکلتا ہوگا تو پھر کیا، میں نے حدیث پاک ابھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے فرمایا، عرض کیا، کانا اسود شعر اللحیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے جو بال تھے وہ سیاہ تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے جو بال تھے وہ سیاہ تھے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے بارے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کانا یاخذ لحیتہ من طولها و عرضها، سنن ترمذی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام طول و عرض سے، لمبائی سے بھی اور چوڑائی سے بھی اپنی داڑھی مبارک کو لیا کرتے تھے، یعنی کاٹا کرتے تھے، یعنی اس کو مینٹین کیا کرتے تھے، اس کو خوبصورت کیا کرتے تھے۔ یہ بات ہم لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے، کیوں نہیں سمجھاتے کہ جنہوں نے داڑھی کو چھوڑ رکھا ہوتا ہے اس کی تراش خراش نہیں کرتے؟ اور یہ جو ہم نے پڑھا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک، فی عنقہ سطع، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک خوبصورت تھی، لمبی تھی، تو بھائی یہ گردن نظر کیسے آتی ہے، گلا نظر کیسے آتا ہے؟ داڑھی مبارک اگر بہت زیادہ ہو اور لمبی ہو تو گردن نظر ہی نہیں آتی، تو صحابہ کرام نے کیسے پتہ چلا لیا اور کیسے پتہ لگا لیا؟ تو یہ باتیں آج کے مبلغین کو، واعظین کو، دین پر عمل کرنے والوں کو بتانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پیکر جمال کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر جمال کا آپ ذکر کرتے ہو بھائی، تو اس پیکر جمال کے ذکر کرنے کا ایک معنی اور مطلب اور مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی ذاتوں کو دین کے اس قالب میں ڈھالا جائے، خوبصورت دین کا جو مبلغ ہو وہ سب سے اچھا ہو، دین کو پریچ کرنے والا اس کا لباس سب سے اچھا ہو، اس کی شخصیت میں توازن ہو، اس کی شخصیت کے اندر حسن ہو، اس کی شخصیت کے اندر بیوٹی ہو، اس کی شخصیت کے اندر اٹریکشن ہو، اس کا لباس اچھا ہو، اس کی وضاقتہ اچھی ہو، اگر خط بنواتا ہے تو پراپر خط بنوایا ہو۔ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو دیکھیے ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں تو اللہ پاک نے تو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب عبادت گاہ میں جاؤ تو زینت اختیار کر کے جاؤ۔ یہ ٹوپی بھی اسی زینت کا حصہ ہے، یہ آپ کے چہرے مورے کی خوبصورتی اسی زینت کا حصہ ہے، آپ کا لباس، آپ کی وضاقتہ اسی زینت کا حصہ ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین ملنگ اور ملنگ ہونے کا نام ہے۔ ہمارا تصور دین کا یہ ہے کہ جتنا بندہ ملنگ بنتا جائے گا اتنا دین پر زیادہ عمل ہوتا جائے گا، ایسا نہیں ہے، تصوف کا معنی بھی یہ نہیں ہے۔
آپ کے جسم سے خوشبو آئے پسینے کی بجائے، آپ کے چہرے پر تر و تازگی ہو، آپ وجیح ہوں، آپ کے کلام میں ندرت ہو، آپ کی آواز میں متانت اور سنجیدگی ہو بطور مبلغ۔ یہ وہ بنیادی نکات ہیں کہ جن پر ہمیں غور بھی کرنا ہے اور لوگوں کو سمجھانا بھی ہے۔ اگر تو آپ دین کے دائی ہیں، دین کے مبلغ ہیں، اور آپ کی آواز میں کراہت ہے، آپ کے لباس میں کراہت ہے، آپ کی سوچ پر گندہ ہے، لوگ آپ کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، دین واٹ از دس؟ پھر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر جمال کا ذکر تو نہ کریں۔ اگر آپ کی طبیعتوں میں شستگی نہیں ہے، آپ کی طبیعتوں میں محبت نہیں ہے، آپ کی طبیعتوں میں پیار نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے، محبوب لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر آپ کی طبیعت مبارکہ میں ذرا سی بھی سختی ہوتی تو یہ آپ کے صحابہ آپ کے پاس نہ بیٹھتے، دور بھاگ جاتے۔ محبوب آپ کے قریب نہ رہتے، آپ سے دور بھاگ جاتے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے قریب ہیں تو اس وجہ سے ہیں کہ آپ کے خصائل بھی ہیں، آپ کے شمائل بھی ہیں، آپ دیکھنے میں بھی حسین ہیں، آپ کی عادات بھی حسین ہیں۔ اور پیکر جمال جس کو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، وہ خالی یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف خوبصورت بن جانا ہے اور عادات اپنی ویسی کی ویسی رکھنی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو بھی سنواریں، اپنی ذاتوں کو بھی سنواریں، اپنی سوچوں کو بھی سنواریں، اپنے کردار کو بھی بہتر کریں، اپنی فکر کو بھی بہتر کریں، اپنے خیالات کو بھی بہتر کریں، اپنی سوچ کو بھی ندرت دیں، اپنے علم کو بھی شستگی دیں، اپنے علم کے اندر انوویشن لے کر آئیں، اپنے عمل کے اندر لوگوں کے لیے اٹریکشن لے کر آئیں، اپنی شخصیتوں کے اندر لوگوں کے لیے جاذب نظر بنیں، کیونکہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے۔ جدید سے جدید ذرائع اپنائیں، جدید سے جدید سوچیں اپنائیں، جدید سے جدید علم کے لائے عمل اپنائیں، اسٹریٹجیز اپنائیں، جدید سے جدید ذرائع اختیار کریں، وگرنہ ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے۔ یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ، میں پھر عرض کرتا ہوں، یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے پاس قیادت نہیں آئی۔ تو بھلا ہو منہاج القرآن کا اور شیخ الاسلام کا ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا، کہ جنہوں نے آج کے دور میں ایک ایسی ٹیم تیار کی ہے، نوجوانوں کا ایسا گروہ تیار کیا ہے، ایسا طبقہ تیار کیا ہے جن کی سوچ کے اندر وسعت بھی ہے، ندرت بھی ہے، خیالات کے اندر سچائی بھی ہے، فکر کے اندر پختگی بھی ہے، عمل کے اندر تازگی بھی ہے، ہمت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، فکر بھی ہے، نظریہ بھی ہے، ڈاکٹرائن بھی ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ بھی ہے، اور پھر وہ کام کر بھی رہے، لوگوں تک دین کا صحیح پیغام اور میسج پہنچا بھی رہے۔ یہ وہ بنیادی میں نے کہا نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ پیکر جمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ پڑھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے کہ فقط دین سیکھو، فقط عبادات میں پڑ جاؤ، فقط دین پر عمل کرو، اعمال ہی سب کچھ ہے۔ نہیں، میں بتانا چاہتا ہوں پیکر جمال بھی سب کچھ ہے۔ اللہ رب العزت بار بار حضور کی بارگاہ سے بندوں کو جو جوڑتا ہے وہ اسی وجہ سے جوڑتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اٹیچ کرتا ہے اللہ پاک۔ تو ان کو پتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی اگر آ جائے گا تو اٹھ کے نہیں جائے گا، اپنے تو اپنے، غیر بھی حضور کی بارگاہ سے ایسے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی تھے اور بہت بڑے عالم تھے،
یہودی تھے اور بہت بڑے عالم تھے. تو ہم چونکہ پیکر جمال کی بات کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی بات کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام مسلمان کیسے ہوئے؟ وہ کہتے جی میں جانتا تھا کہ ایک آخر الزمان نبی آنے والے ہیں، لیکن اب مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کون ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو میرے دل میں اشتیاق بڑھا. تو میں نے اپنے ذہن میں کچھ سوال سوچے، کچھ کوشچنس میں نے تیار کیے کہ میں جا کر حضور کی بارگاہ سے کروں گا. اگر تو آپ نے جواب دے دیے تو میں کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، اور اگر جواب نہ دیا تو پھر میں واپس آ جاؤں گا. کہتے جب میں گیا تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے سوال نہیں کیے، سوال تو سارے بھول گئے، ذہن سے ہی نکل گئے حضور کو دیکھ کر. تو سب سے پہلے جس چیز سے اٹریکٹ ہوا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن پاک سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر جمال سے، کہ میں نے آج تک حضور جیسا حسین دیکھا ہی نہیں تھا. میں نے حضور جیسا حسین دیکھا ہی نہیں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین نہیں دیکھا. تو میرے سارے سوالوں کا جواب مل گیا کہ جس کا چہرہ اتنا حسین ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. جس کا چہرہ اتنا حسین ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ جو بات ہے یہ ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے کہ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے، دین کا میسج کنوے کرتے ہوئے ہمیں اپنی شخصیتوں کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر جمال میں ڈھالنا ہے. یہ بنیادی دینی تقاضا ہے. میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ بنیادی دینی تقاضا ہے. اب یہاں پر میں آپ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے بعد حضور سیدی شیخ الاسلام کا وہ ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کبھی حضور سیدی شیخ الاسلام کو میلے لباس والا نہیں دیکھا. شیخ الاسلام کو، ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو ہم نے محفل نجی ہو، پرائیویٹ ہو یا پبلک ہو، کسی مجلس میں ہم نے حضور سیدی شیخ الاسلام کو میلے کپڑوں والا یا پروٹوکول کے بغیر نہیں دیکھا، ویسٹ کوٹ کے بغیر نہیں دیکھا، کوٹ کے بغیر نہیں دیکھا. اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دین کے کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں تو پھر دین کے تقاضے بدل جاتے ہیں، آپ کی شخصیت کے تقاضے بدل جاتے ہیں. پھر وہ جو آپ ذرائع اختیار کر رہے ہوتے ہیں یا سائشیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ بھئی آپ متکبر ہو گئے، نہیں، وہ آپ کے منصب کا تقاضا بن جاتا ہے. بھئی آپ کو سننے والے جو آ رہے ہوں وہ لینڈ کروزر اور پجاروز پر آ رہے ہوں اور آپ بائی سائیکل پر جا رہے ہوں جس نے خطاب کرنا ہے، تو یہ پھر بات جچتی نہیں ہے. پھر آپ کے منصب کا تقاضا ہے کہ آپ کی سواری بھی اچھی ہو، آپ کے منصب کا تقاضا ہے کہ آپ کا لباس بھی اچھا ہو، آپ کے منصب کا تقاضا ہے کہ آپ کی فکر، سوچ، ندرت یہ بھی اچھی ہو اور اعلیٰ ہو. تو تب جا کر آپ صحیح طور پر حق ادا کر سکتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر جمال سے متاثر ہونے کا، وگرنہ نہیں آپ کر سکتے. اچھا، اب جو اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف میں جا رہا ہوں تو میں جو بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذرائع دعوت اپنائے ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ دعوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات اور شخصیت بھی تھی. تبلیغ بھی ایک ذریعہ دعوت ہے، شریعت بھی ذریعہ دعوت ہے، لوگوں کو بلانے کا اپنی طرف. قرآن مجید بھی ذریعہ دعوت تھا.
اخلاق بھی ذریعہ دعوت ہیں، مورل ویلیوز، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال بھی ذریعہ دعوت. آپ دعوت دیتے ہیں بھی، آئیں چلیں جی نماز پڑھتے ہیں. لیکن آپ تصور کیجئے کہ آقا علیہ السلام نے جہاں یہ ذرائع دعوت استعمال فرمائے، وہاں سب سے بڑا ذریعہ آقا علیہ السلام کی اپنی پرسنالٹی ہے. بلکہ پہلی دعوت آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کی بنیاد پر پیش کی. سب سے پہلی دعوت آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کی بنیاد پر پیش کی کہ میری ذات کو دیکھو، اگر تو تمہیں کوئی نقص اور عیب نظر آتا ہے تو میری دعوت کو ریجیکٹ کر دو. قد لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، ایک وقت گزارا ہے. اگر تو میری ذات میں کوئی عیب اور نقص نظر آتا ہے تو پھر اس الوہی دعوت کو بھی ریجیکٹ کر دو. اور اگر میری ذات کے اندر تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آتا، کوئی نقص نظر نہیں آتا، کوئی جھوٹ نظر نہیں آتا، کذب نظر نہیں آتا، بے ایمانی نظر نہیں آتی، بددیانتی نظر نہیں آتی، تو میری شخصیت کی بنیاد پر پھر اس ذات الہ کو بھی مان لو، اس کو معبود بنا. تو یہ وہ بنیادی تقاضا ہے، میں پھر بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ بنیادی تقاضا ہے کہ اپنی ذات کو مصطفیٰ کی ذات کے اندر فنا کیا جائے، اپنے اخلاق کو سنوارا جائے. اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے جی وہ بیوٹی، آپ بار بار لفظ بول رہے ہیں، پیکر جمال، تو آقا علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے حسین بنایا تھا. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، حضور جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو بھائی ضروری نہیں کہ آپ کا رنگ سفید ہو تبھی آپ حسین ہو سکتے ہیں، نہیں، آپ کے اخلاق بھی حسین ہو سکتے ہیں، آپ کے جذبات بھی حسین ہو سکتے ہیں، آپ کی سوچ اور فکر بھی حسین ہو سکتی ہے، آپ کے اخلاق بھی حسین ہو سکتے ہیں، آپ کا لباس بھی حسین ہو سکتا ہے، آپ کے فکر و نظریات بھی حسین ہو سکتے ہیں. تو کہیں اس چیز کو آڑے نہ بنائیے گا کہ جی میرا رنگ کالا ہے میں کیسے حسین ہو جاؤں. نہیں، آپ حضور کے عشق میں حسین ہو جائیں، حضور کی محبت میں حسین ہو جائیں. آپ کی باتوں سے پھول جھڑیں، آپ کے کلام سے پھول جھڑیں، آقا علیہ السلام کے خصائل کا رنگ بھی چڑھ جائے اور آقا علیہ السلام کے شمائل کا رنگ بھی چڑھ جائے. تو حضور جیسا تو کوئی نہیں تھا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بلال آیا تو بلال بھی آقا علیہ السلام کا غلام بن گیا. اور سیدنا عمر فاروق کہہ کر پکارتے تھے سیدنا سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال. وہ سیدنا عمر فاروق کے جن سے عالم کفر ڈرتا تھا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی سیدنا بلال کہہ کر پکاریں. اور بلال وہ جو رنگ کے کالے ہیں، گورے نہیں ہیں. تو بتائیے حسینوں کے سردار بنے کہ نہ بنے، صحابہ کے سردار بنے کہ نہ بنے. یہی وہ سوچ ہے جو آج انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اصل حسن حسن مصطفیٰ میں رنگ جانا، اصل خوبصورتی مصطفیٰ کے اندر ڈھل جانا ہے. اصل حسن مصطفیٰ کی نوکری کرنا ہے، حسن مصطفیٰ کو بیان کرنا، اس کو اپنے اوپر طاری کرنا، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر آنکھوں کا نم ہو جانا، حسن مصطفیٰ کا تصور کرنا. آپ تصور کیجئے صحابہ کرام میں بھی، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام میں بھی ہر طرح کے لوگ تھے، حسین بھی تھے، خوبصورت بھی تھے. حضرت داہیہ کلبی جیسے خوبصورت ترین لوگ بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام جیسے، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جیسے ذہین ترین فتین لوگ بھی تھے. اور دوسرے بھی لوگ تھے، ہر طرح کے لوگ. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کی ذات مبارکہ میں ڈھال لیا.
आका अलैहिस्सलाम के हुस्न पाक में ढाल लिया, अपने आप को आका अलैहिस्सलाम की शख्सियत के अंदर, ज़ात मुबारका के अंदर, पैकर जमाल, अपने आप को ढाल लिया, मोल्ड कर लिया, तो उन जैसा फिर कोई ना रहा। तो आज के दौर में ज़रूरत इस अमर की है, मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने जा रहा हूँ, कि पैकर जमाल को सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, अपने आप को हुजूर के पैकर जमाल में ढालना भी ज़रूरी है। हुजूर के आदात, हुजूर के अतवार, आका अलैहिस्सलाम के अखलाक के करीमाना, आका अलैहिस्सलाम के खसाइल, शमाइल, आदात, अतवार, उनके अंदर अपने आप को ढालना भी ज़रूरी। आका अलैहिस्सलाम कलाम कैसे करते थे, आका अलैहिस्सलाम गुफ्तगू कैसे फरमाते थे, आका अलैहिस्सलाम खामोश कैसे होते थे, आका अलैहिस्सलाम की मतानत कैसी थी, संजीदगी कैसी थी, नफासत कैसी थी, आका अलैहिस्सलाम की चाल कैसी थी, मशी कैसी थी, आका अलैहिस्सलाम का रुकना कैसा था, समत कैसा था, आका अलैहिस्सलाम का खाना कैसा था, पीना कैसा था। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ पढ़ने के लिए तो नहीं है, सिर्फ बयान करने के लिए तो नहीं है, हमने अपने आप को इन चीजों में कब ढालना है। आका अलैहिस्सलाम का बिहेवियर कैसा था, आका अलैहिस्सलाम का रवैया कैसा था, आका अलैहिस्सलाम का कलाम कैसा था। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जिनमें हमने आज अपने आप को ढालना भी है, लोगों तक पहुंचाना भी है, अपनी शख्सियतों का इसको हिस्सा भी बनाना है। मैं बारे दीगर स्कॉलर्स ऑफ मिनहाज टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस खूबसूरत मौजू पर मुझे गुफ्तगू करने का हुक्म किया। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मुझे अगर मौका मिला तो मैं इस मौजू के हवाले से मज़ीद भी कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों के गोशगुजार करूँगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, अल्लाह पाक के हुक्म से और आका अलैहिस्सलाम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से। ये यूँ कह लीजिए कि इब्तिदाइया है कि आका अलैहिस्सलाम के पैकर जमाल की ज़रूरत व अहमियत और बयान के ज़रूरत व अहमियत। तो इसमें मज़ीद चीज़ें भी बयान की जा सकती हैं, ऐड ऑन की जा सकती हैं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम अराउंड जब कभी मौका मिला तो इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मोहतरम फैज़ रसूल जामी साहिब का, मोहतरम मलिक अली रज़ा खिची साहिब का जो भक्कर से हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुसलसल राब्ते में रहते हैं और फिर इस पेज को जिस तरह उन्होंने चलाया है और हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम की फ़िक्र और नज़रिए को जिस तरह लोगों तक पहुँचाया है, तो मैं उनको बारे दीगर मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम अहबाब का भी जो देख रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।